بھی عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے پہچنوایا ہے, یا یوں کہوں کہ بچایا ہے اہل بیت نے. بھائی رسول کا نبیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ تبلیغ رسالت کو لے کے آئیں. اب تبلیغ رسالت آ چکی ہے, اب یہ نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو لائیں بھی اس کو بچائیں بھی. اب ذمہ داری یہ ہے امامت کی کہ اس کو بچائیں. اور اس تبلیغ رسالت کو بچانے کے لیے اہل بیت اطہار نے کتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں, کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. کون سی تبلیغ تھی؟ یہ وہی تبلیغ تھی جس تبلیغ کے لیے حضور سرور کائنات جب مکے کی گلیوں میں جاتے تھے. معروف واقعہ ہے کہ یہ مکارم اخلاق رسول ہے کہ ضعیفہ آپ کے چہرے پہ, آپ کے سر پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی, لیکن آپ نے اپنا راستہ نہیں بدلا, اسی راستے سے چلتے رہے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, جب ایک دن کوڑا نہیں پڑا آپ کے اوپر تو آپ نے محلے والوں سے پوچھا, بھائی یہ ضعیفہ کہاں گئی جو میرے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے. اب فوراً یہ دیکھیں تبلیغ رسالت کا انداز کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم نے گھر پوچھا, گھر معلوم ہوا, آئے دروازے پہ دق الباب کیا, کون؟ کانا محمد ابن عبداللہ. اب بڑھیا پریشان ہو گئی کہ جب میں بیمار ہو گئی, علیل ہو گئی, تب تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو. کہا نہیں, میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. بتا تجھے کیا چیز چاہیے, اگر غذا کی ضرورت ہے تو غذا لا کے دوں, اگر مال کی ضرورت ہے تو مال لا کے دوں. میں تمہاری عیادت کے لیے آئی ہوں. بس یہ سننا تھا کہ اس ضعیفہ نے کہا, محمد کیا تمہارا اسلام یہ مذہب سکھاتا ہے, تمہارا مذہب یہ بات سکھاتا ہے؟ کہا بالکل ہم اسی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. کہا تو پھر اپنا کلمہ مجھے پڑھاؤ. فوراً ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. صلوات بن محمد والے. یہ وہ محمد ہیں کہ اگر اہل مکہ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور کہہ دیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تو کیا تم یقین کرو گے؟ اہل مکہ نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے, کیونکہ میں نے آج تک آپ کے لسان اقدس سے کوئی غلط بات سنی ہی نہیں ہے. کہا اگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے لشکر تب؟ کہا اگر وہ لشکر مجھے دکھائی نہ دے تو وہ میری نگاہوں کا دھوکہ ہوگا, آپ کی زبان غلط نہیں کہہ سکتی. یعنی صادق و امین مانتے تھے, اور ایسا صادق و امین مانتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان, نصارے نجران نے بھی اس پہ مہر صداقت لگا دی. مدینہ منورہ میں جب نصارے نجران آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعن اللہ علی الکاذبین. اب حضور سرور کائنات جب چلے ہیں مباہلے کے لیے تو آگے آگے حضور ہیں, داہنی طرف امام حسن ہے, بائیں طرف امام حسین ہے, اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا اور اس کے پیچھے مولا کائنات. اب جب نصارے نجران نے دیکھا ان انوار پاک کو, یا یوں کہوں کہ پنجتن کو, تو جس نور کو دیکھ کے جبریل محو حیرت ہو جائے, جس نور کو دیکھ کے جبریل محو حیرت ہو جائے اور کہے اے میرے پروردگار, وہ من فی تحتل کے سائے, یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ معبود کہہ رہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا. تعارف پروردگار کو کروانا پڑے. تو جب نصارے نجران نے دیکھا تو ان کے سب سے بڑے بنشپ نے کہا, پادری نے کہا کہ دیکھو یہ وہ ذات پاک ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے, ان سے مقابلہ نہ کرنا. یہ وہ ذات پاک ہے, رسول ہے. رسول کی عظمت و تہاب کی کیا تعریف و توصیف کی جائے کہ رسول کو پہچاننے سے پہلے اہل بیت رسول کو دیکھو کہ اس پرچم لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے اگر رسول نے اپنی زندگی صرف کر دی تو اہل بیت نے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا مال و اسباب سب کچھ قربان کر دیا. اور میں اس رسول کی عظمت و بلندی کا کیا نقشہ کھینچوں کہ جو سب سے پہلے خلق ہوئے تھے اور سب سے بعد میں بھیجے گئے. اور عالم یہ تھا
کہ وقت آخر دروازے پہ جب دخل باب